سورہ نساء کی آیت نمبر 70 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلك الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ فضل ہے اللہ کا، اور اللہ کافی ہیں جاننے والے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا بیان ہوا تھا کہ انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے نیک آدمی کے ساتھ میرا کوئی تعلق بن جائے۔ جیسے ہمیں دنیا کی ضرورتوں کے لیے کسی دنیا کے عہدیدار مالدار کے ساتھ تعلق بنانے کی فکر ہوتی ہے کہ تھانیدار صاحب کے ساتھ اور ڈی آئی جی صاحب کے ساتھ آئی جی کے ساتھ سلام دعا کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ تو یہ بھی ایک دنیا کی ضرورت کے پیش نظر ہمارے اندر خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ جو خواہش ہے کہ نیک آدمی کے ساتھ میرا محبت کا رشتہ بن جائے اور تعلق بن جائے، یہ فطری خواہش ہے، یہ ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ یہ خواہش جو ہے یہ للہ فی اللہ ہے، یہ وہ محبت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین عمل قرار دیا انسان کا، کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے انسان کو محبت ہو۔ تو نیک آدمی کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ للہ ہوتی ہے انسان کو۔ اس محبت کی اگر آپ اس سے چاہیں کہ وہ ایکسپلین کرے اس کو کہ مجھے کیوں محبت ہے، وہ اس کو شاید بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا کی محبتیں، دنیا کے تعلقات کی وجہ انسان بیان کر لیتا ہے کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، میرا کوئی کام اڑا کسی محکمے میں، دفتر میں، تو یہ نکلوا دے گا۔ لیکن اللہ والوں سے اور نیک لوگوں سے جو محبت ہے اس کی بعض دفعہ آدمی توجہ نہیں کر سکتا، اور اسے اندر سے ایک پیدا ہونے والا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے، اس جذبے کی تسکین بھی ہے، اس کی آبیاری بھی ہے، اور اس آیت کے اندر گویا اس کا جواب ہے۔ جو سوال ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کی صورت میں، یہی جذبہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن لوگوں پر اللہ جی آپ کا انعام ہوا ان کا راستہ ہمیں دکھا دیجیے۔ تو اب یہ جو منعم علیہم لوگ ہیں، ان تک ملنے کی اور ان کے پاس جانے کی انسان کی ایک فطری خواہش ہے۔ تو یہ خواہش فرمایا کہ ہم تمہاری پوری کر دیں گے، یہ تمہاری خواہش اچھی ہے اور اس کے پورے کرنے کا راستہ موجود ہے۔ دنیا کی خواہشات کے پورے کرنے کا، دنیا کے تعلقات پورے کرنے کا مشکل ہو جاتی ہے، ہر بندے کے لیے رسائی ممکن نہیں ہے بڑوں جو ہے وہ عہدیداروں کے تک، لیکن یہ رسائی ایسی ہے کہ جو ہر ایک کی دسترس میں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو شخص بھی، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اعلیٰ نسل کا ہو، کوئی فلاں فیملی کا ہو، فلاں کا ہو، نہیں، جو بندہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ ایک حبشی بیچارے شکل کے ذرا پورے سورے ہوتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ کہ اگر میں بھی جو آپ کی دعوت ہے اور آپ کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کروں تو کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں، آپ جیسا ہو سکتا ہوں یا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی جنت میں جب تم جاؤ گے تو یہ تمہاری شکل و صورت نہیں رہے گی، تم اتنے گورے سفید اور حسین ہو جاؤ گے
کہ کتنے میل دور سے تمہارے جو چہرہ ہے اس کی چمک دور پڑ رہی ہوگی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا. وہ پھر ایمان لایا اور پھر اس حد تک اس کا یہ جذبہ جو تھا وہ آگے بڑھا کہ اسی مجلس میں کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت والے دن اور جو ہے جنت میں جا کر جن نعمتوں کو آپ دیکھیں آپ کی نظر جن پر پڑے گی کہ میری آنکھیں بھی دیکھیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل دیکھیں گی. بس یہ بات سننی تھی کہ وہیں پر اس نے جان جو ہے سپرد آفرین کر دی, اللہ تعالیٰ کے حوالے کی اور فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود تجہیز و تکفین فرمائی, اس کی تدفین فرمائی. تو یہ جو جذبہ ہے, عرض کر رہا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملنے کا اور نیکوں جیسا بننے کا یہ جذبہ ہر مسلمان میں ہے اور ہر انسان میں ہے, اور اس تک پہنچنے کا اللہ نے راستہ بہت کھول دیا ہے. اور یہ راستہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا کہنا مان لے گا, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دے گا اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے گا, وہ یہاں پہنچ جائے گا. کوئی بیچ میں جو ہے اس کو سفارش کی ضرورت نہیں, کوئی کسی جو ہے راستے واسطے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بس سیدھا راستہ ہے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ, ان کے ساتھ مل جائے گا جن پر اللہ نے انعام کیا, نبی, صدیق, شہداء اور صالحین. یعنی گویا کہ جنت میں یہ اللہ کے ہاں جو مقرب لوگ ہیں ان کے یہ 4 درجے ہیں. نبوت ایک درجہ ہے, اور صدیقین کا ایک درجہ ہے, شہداء کا درجہ ہے, اور صالحین کا درجہ ہے. تو ان 4 درجوں میں سے جو ہے نبوت کا درجہ تو بالکل وہ تو اسی کے ساتھ خاص ہے جن کے ساتھ اللہ نبوت کا تاج جن کو پہنا دیں, لیکن باقی درجات والوں کے ساتھ انسان جو ہے وہ شامل حال ہو سکتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی اس کو معیت مل سکتی ہے. مثلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر لوگوں کو بشارتیں دی ہیں. فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا تاجر اور امانت دار تاجر, 2 صفتیں ہوں جس میں ہے تاجر, یعنی بظاہر وہ دنیا کا کام کر رہا ہے, بے شرا کر رہا ہے, خرید و فروخت کر رہا ہے, ان 2 کام اس کے اندر ہیں. ایک تو سچ بولتا ہے, جو بات ہے وہ پوری پوری بتا دیتا ہے, اور امانت دار ہے, خیانت نہیں کرتا, 2 نمبری نہیں کرتا, ملاوٹ نہیں کرتا, ڈنڈی نہیں مارتا. یہ 2 صفتیں جس تاجر کے اندر ہوں, اور یہ اس لیے یہ 2 صفتوں کی شرط لگائی ہے کہ تجارت میں ان 2 باتوں کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تجارت میں بڑا مشکل ہے, اس لیے اس کا جو انعام ہے وہ بھی بڑا رکھ دیا. مع النبیین, فرمایا کہ یہ تاجر, یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے زمانے کا تاجر, نہیں, قیامت کا آنے والے تاجروں کے لیے یہ خوشخبری ہے. راستہ کھول دیا کہ سچ بولو اور امانت داری کا خیال رکھو اپنی تجارت کے اندر, تو آ جاؤ مع النبیین والصدیقین, نبیوں کے ساتھ, سچوں کے ساتھ, شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ اپنا حشر کروا لو آ کر. اور فرمایا انا وکفل الیتیم ھکذا فی الجنہ, 2 انگلیاں اکٹھی فرمائی کہ فرمایا جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے ساتھ. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا درجہ نبی کا درجہ ہو جائے گا, نہیں. جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں ایک جیسے پروٹوکول میں 2 آدمی ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ بادشاہ ہے اور ایک اس کا خدمتگار ہے. تو جو خدمتگار ہے وہ بادشاہ نہیں ہو جاتا, اگرچہ وہ سارا کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے, جس قسم کا ہوٹل میں اس کا قیام ہے اسی میں وہ بھی ساتھ ہے, اس کے جو جتنا قریبی ہے وہ ساتھ رہے گا, حتیٰ کہ اس کا کمرہ بھی وہی ہوگا, اس کو بستر اسی جیسا ملے گا, لیکن اس کے درجے میں اور اس درجے میں بہت فرق ہوگا. اسی طریقے سے جن کے بارے میں بشارتیں دے دی کہ ان کے ساتھ ہیں, یہ مطلب نہیں کہ درجے میں ساتھ ہو گئے, نہیں, بلکہ اس درجے میں جو انعامات مل رہے ہیں اس جیسے انعام ان کو بھی مل رہے ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, اور یہی انسان کی زندگی کا جو ہے مطمع نظر ہونا چاہیے. یعنی ہماری معراج یہ ہے کہ آدمی ان 4 درجوں میں سے کسی درجے میں اپنا نام لکھوا لے, ان میں سے لسٹ میں کسی لسٹ میں ہمارا نام آ جائے, اور ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے. المرء مع من احب, کیونکہ محبت بھی وہ چیز ہے جو فاصلے مٹا دیتی ہے. محبت کے سامنے فاصلے کوئی حیثیت نہیں رکھتے, زمانے کوئی حیثیت نہیں رکھتے,
دوریاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جب محبت ہوتی ہے انسان کو تو وہ ملا دیتی ہے. اور یہ محبت جو اللہ کی والی محبت ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، اس میں تو بہت طاقت ہے. تو اس لیے یہ محبت جس کو ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور فرمایا کہ یہ ساتھ بڑا اچھا ہے. دنیا کے جتنے ساتھ ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. بچپن کی دوستیاں بچپن میں رہ گئی، لڑکپن کی دوستیاں لڑکپن میں رہ گئی، اور جوانی کے جو تعلقات ہیں جوانی میں رہ گئے. بڑھاپے میں کوئی تعلق نیا بنتا ہی نہیں ہے. جو بنے ہوتے ہیں ان سے بھی انسان بیزار ہوتا ہے. لیکن یہ والی جو تعلق ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ وہ تعلق ہے کہ جو ہر آنے والے دن میں بڑھتے ہی چلا جاتا ہے. اس کی مٹھاس بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی لذت چلی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت انسان کے دل میں اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو دنیا کے تعلقات، دنیا کے دوستیاں، دنیا کے جو لینے دینے ہیں، سلسلے ہیں، یہ تو ضرورت ہے، بڑی محدود سی ضرورت ہے. اور ضرورت پورے ہوتے ہی انسان جو ہے وہ کچھ کا کچھ ہو جایا کرتا ہے. لیکن فرمایا یہ ساتھ ایسا نہیں ہے، یہ ساتھ ایسا نہیں ہے، یہ بڑا اچھا ہے. حسن اولئک رفیقا، ان کا ساتھ تو اس کے کیا کہنے ہیں. پھر اس کے بعد آگے فرمایا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، کہ یہ اگر کسی کو یہ نعمت مل جائے، ان نیک لوگوں کی محبت مل جائے، ان نیک لوگوں کی معیت مل جائے، ساتھ مل جائے، تو اس کو اپنا کمال نہ سمجھنا کہ میں بڑی چیز ہوں، میں نے بڑی ہمت کی، میں نے بڑی کوشش کی. نہ منت مدح کی خدمت سلطان می کنی. فرمایا کہ کسی نے دوسرے آدمی کو یہ نصیحت کی کہ وہ بادشاہ کا خادم تھا، بادشاہ کی خدمت کرتا تھا. تو اس نے اس کو کہا کہ تو اس بات پر مغرور نہ ہو، احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. منت پذیر، بادشاہ کا احسان مند رہو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت میں لے لیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جیسے تو ہزاروں نہیں لاکھوں ہیں اس کے پاس. تو آج کہے کہ میں نہیں کرتا تو اس کا کام رک جائے گا؟ نہیں، اس کا نہیں رکے گا. یہ تو اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس لائن میں کھڑا کر دیا کہ چاہنے والوں کی لائن میں کم سے کم ان نیک لوگوں سے محبت رکھنے والوں کی فہرست میں اور اس قطار میں انسان کا شمار ہو جائے. تو یہ اللہ کا فضل ہی فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے. ذالک الفضل من اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، تمہارا عمل کوئی نہیں، نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے اس میں. اس کو اول آخر اللہ کا فضل سمجھو. اور فضل وہ چیز ہوتی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی علت نہیں ہوتی، کوئی حق نہیں ہوتا، کوئی حق نہیں ہوتا ہمارا. اللہ تعالیٰ جو ہے بلا استحقاق، بغیر مانگے، بغیر ہماری کسی ڈیمانڈ کے ہمیں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں. جسے اس نے اتنی ساری جو حصی نعمتیں ہیں وہ ہمیں عطا فرمائیں، تو ایسے یہ بھی ایک جو معنوی نعمت ہے اور جو سب سے بڑی نعمت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ تو فضل ہی فضل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمل کرو، عمل ضروری ہے، لیکن اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا. لن يدخل احدکم الجنۃ عملہ، تم میں سے کسی کو بھی جنت میں اس کا عمل لے کر نہیں جائے گا. کہیں سمجھو کہ میرا عمل جو ہے وہ مجھے جنت میں نہ ہم کرنا ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے. نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. جن کی نعمتوں میں صبح و شام سمندر میں ڈوبے ہیں، ان کی نعمتیں کھا کر عمل نہیں کریں گے، اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو یہ تو ناشکری ہے. اور لیکن شکر ادا کرنے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ یہ شکر جو ہے یہ بڑی چیز ہو گئی. نہیں، یہ شکر بھی اس کی ایک نعمت ہے. اس آدمی اس کی نعمتوں سے نکل ہی کہاں سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تمہارا کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا. فرمایا صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تو چلو جیسے کیسے بھی ہیں، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا وانا، اور میرا بھی معاملہ یہ ہے، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. اور حضور تو سراپا رحمت ہے، خود رحمت ہے، خود رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اللہ کی رحمت جب ڈھانپ لے فرمایا تو میں بھی جنت میں تب جاؤں گا. رحمت جو ہے وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی سب سے آگے ہے، سب سے بعد ہے، سب سے پہلے ہے. اس لیے اللہ کے اس فضل پر انسان کا دھیان ہمیشہ رہنا چاہیے، اور آدمی کو اپنے عمل پر نہ بھروسہ کرنا چاہیے، نہ اپنے عمل سے مایوس ہونا چاہیے. یہ بھی ہے
آدمی بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ کہاں اور وہ کہاں، بعض اللہ کا فضل ہے بھائی، وہ تمہارے عمل کی بنیاد پہ تھوڑی لے کے جائیں گے تمہیں، وہ بغیر عمل کے لے جائیں گے، فضل سے لے جائیں گے، اور جو ہے تمہارا عمل بھی تمہیں نہیں، اور تمہارے عمل کی وجہ سے تم محروم بھی نہیں ہوں گے، اور تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں کوئی استحقاق بھی حاصل نہیں ہے۔ دونوں طرف سے اللہ کا فضل ہی فضل ہے، وہ جس پر فرما دیں گے اس کا انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے کہ جو ان لوگوں کی جوتیوں میں بھی کم سے کم جن کو جگہ مل جائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔